بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب سیدنا مولانا محمد محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ ذکر ہے مشرکین مکہ کا، نافرمانوں کا، اللہ کریم کے پیغام کو رد کر دینے والوں کا۔ آیت نمبر 20 سورہ احقاف، ارشاد فرمایا وَيَوْمَ یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس روز لا کر کھڑا کیا جائے گا کافروں کو علی النار، آگ کے سامنے۔ پہلے نہیں مانتے تھے دنیا میں، جب بات سامنے آ جائے گی اور جہنم کی آگ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو انہیں کہا جائے گا، جہنم کا دروغہ یہ کہے گا، تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیاوی زندگی میں جڑے مزے لینے آئے نے وہ لے لے، جو لطف اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے ہو، تم دنیا میں اپنی نعمتوں کا حصہ لے چکے ہو، واستمتعتم بہا، اور تم نے خوب مزہ اٹھایا، خوب لطف لیا، خدا کو بھولے رہے اور دنیاوی نعمتوں سے مزے لیتے رہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں رسوائی کے عذاب کے سوا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ آج کے دن تمہارے لیے رسوا کن عذاب ہے، کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، بغیر الحق، نا حق طور پر۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ کے عاجز ہو جاتے، حق تو یہ تھا کہ اسے مالک معبود مان کر سجدہ کرتے، سر جھکا دیتے، مسلمان کہلاتے، نا حق طور پر تکبر کرتے رہے جس کا تمہیں اختیار ہی نہیں تھا، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تم تکبر کرتے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا، تکبر وہ کرے نا جس کے پاس سب کچھ ذاتی ہو، تمہارے پاس تو اپنا تھا ہی کچھ نہیں، تو نہ حق طور پر تم تکبر کرتے رہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمان تھے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آج تمہارے لیے کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں، کوئی خیر نہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میرے محبوب ان اپنے غلاموں اور ان نہ ماننے والے کافروں کے سامنے قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر سنائیے اپنی قوم کو عاد کے بھائی ہود کا، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف سے ڈرایا۔ احقاف حقب کی جمع ہے، اور عربی زبان میں ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کو احقاف کہتے ہیں۔ ریت کے بل تو سابقہ قومیں جو گزر چکی تھی نا، ان پر مختلف عذاب گزرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات ایسا بھی کیا کسی قوم کے، کئی قوموں کے ساتھ، کہ جب ان کو پہ اللہ کا عذاب آیا نا تو یوں ڈھیر کر دیا کہ وہ ریت کے ٹیلے بن گئے۔ تو جب احقاف سے ہود نے ڈرایا کہ دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا حال ہو چکے، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور گزر چکے تھے اللہ کے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے پیچھے بھی، کئی اللہ کے نبی انہیں بتاتے بتاتے گزر گئے تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم
عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ قالو، وہ سارے غصے ہو گئے اور کہنے لگے اجیتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو لتافکنا ان آلہتنا، کہ تم ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو، ہمارے خداؤں سے ہمارے منہ موڑ دو، ان سے ہمیں علیحدہ کر دو۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جا جا کے اپنا عذاب لے اگر تو سچا ہے۔ یہی چیلنج مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے۔ کہا میرے حبیب نے بتائیے، یہ تو پہلے قوم ہود نے بھی چیلنج ہود علیہ السلام کو کیا تھا، پھر اس کا کیا ہوا؟ کیا وہ بچ گئے؟ تو فرمایا، وہ کہنے لگے فاتنا بما تعدنا، جاؤ جا کر لے آؤ اپنا وعدہ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، جو دھمکیاں ہمیں دیتے ہو وہ دن لے آؤ۔ قالا انما العلم عند اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس، وہ دن کب آنا ہے یہ تو میرا اللہ جانتا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں وہی کچھ پہنچا رہا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، جو پیغام میرے رب نے مجھے دیا ہے میں وہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہلوں کی قوم ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے دیکھا عذاب کو، کیسے عذاب آیا؟ مستقبل اودیتہم، جو بادل کی شکل میں ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک بادل کی شکل میں اس وادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قالو، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ پھر بھی سمجھ نہ آئی، یہ تو بادل ہے ممطرنا جو ہم پر برسے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، کہا گیا یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے، اب یہ وہی ہے۔ ریحن، ایک ہوا تھی، فیہا عذاب علیم، جس میں ان کے لیے دردناک عذاب تھا۔ ہوا آئی بادل کی شکل میں اور یہ ایسے ہو گئے، تدمر کل شیء بامر ربہا، تیس نیس کر کے رکھ دیا ہر چیز نے اللہ کے حکم سے۔ اس ہوا نے، اس تیز جھکڑ نے بادل کی شکل میں جو نازل ہوا، اس نے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا اللہ کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو جب صبح ہوئی تو یوں لگا جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں سوائے ان کے ٹوٹے پھوٹے گھروں کے۔ کھولے کھڑے تھے، کھولے، سیدھے گھر بھی نہیں تھے، کھنڈرات بنے ہوئے تھے، اس کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، قوم المجرمین، اس طرح ہم مجرموں کی قوم کو سزا دیتے۔ اے میرے حبیب انہیں سنا دو یہ واقعہ کہ اگر یہ بھی عذاب کی جلدی منگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ لے آتا ہے۔ اس وقت سے معافی مانگو، اللہ سے پناہ مانگو اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے کہ وہ تم پر سختی فرمائے۔ پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جاؤ لے آؤ اگر تم سچے ہو، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا اور انہیں کیسا کر دیا؟ ایسے جیسے کہ ریت کے ٹیلے ہوں، اور ایسی باریک ریت کہتے ہیں، میں پڑھنا چاہوں گا، پیر صاحب نے اس کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی جو اہل عرب ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اس طرح کا عذاب ان پر نازل ہوا، ایسی سخت وہ بادل آیا اور نہ وہ برسا نہ اس میں پانی تھا، بلکہ وہ ایک ہوا تھی، ایسی تیز تند و تیز آندھی کی شکل میں نمودار ہوئی۔ 7 راتیں اور 7 دن مسلسل جھکڑ چلتا رہا، لاکھوں ٹن ریت کے نیچے وہ سارے دفن ہو گئے، ان کے باغات کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور مستحکم محلات جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کی بنیادیں لرز گئیں۔ قوت و مال، طاقت و جبروت، جو کچھ بھی تھا سارا دھرے کا دھرا رہ گیا، کوئی چیز انہیں فائدہ نہ دے سکی۔ آج دیکھنے والوں کو وہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یوں ہی پتہ چلتا کہ یہاں ریت ہی ریت تھی، اور وہ بھی اتنی باریک، آگے لکھا گیا بڑی تفصیل میں اگر آپ پڑھیں، اتنی باریک کہ آج بھی سیاح وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، جو اس میں قدم رکھے وہ دھنس جاتا ہے، اتنی باریک ہے کہ اس پہ پاؤں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ عبرتناک انجام ہیں جو ان قوموں کے ساتھ ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے یا ماننے سے انکار کیا۔ یہ اللہ کریم کا لاکھ اور کروڑ بار شکر ہے، اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا ہے جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ نے ہمیں اپنی توحید عطا کی، اس پر اس تصور پہ پختگی نصیب فرمائی. ہم کچھ بھی ہوں، ہم کسی صورت میں بھی شرک نہیں کرتے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے ہمیں ہمکنار کیا. اللہ اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.